بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق۔ پہلے سبق میں ھذا اسم اشارہ کا مشق کرایا گیا تھا۔ اس دوسرے سبق میں ذالک اسم اشارہ کا مشق کرایا جا رہا ہے۔ ذالک یہ اسم اشارہ ہے مذکر کی جنس سے جو دور میں واقع ہو، اگر اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے۔ ذالکہ کا ترجمہ اردو میں وہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مثلا آسمان میں ستارہ موجود ہے، اس کی جانب اشارہ کر کے بتانا مقصود ہے، تو ایسی صورت میں ذالک نجم کہا جائے گا، ھذا نجم نہیں کہیں گے ورنہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سے گھر ہے لیکن وہ قریب میں نہیں دور میں ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذالک بیتن کہا جائے گا، ھذا بیتن کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ فاصلے پر مسجد واقع ہے اور اس جانب اشارہ کر کے بتانا مقصود ہے تو ذالک مسجد کہیں گے، ھذا مسجد نہیں کہیں گے۔ کتنا فاصلہ جو ہے قریب مانا جائے گا اور کتنا فاصلہ دور مانا جائے گا، یہ عرف پر مبنی ہے۔ عرف عام میں جس چیز کو قریب سمجھا جاتا ہو وہ قریب ہے، اور جس کو بعید سمجھا جاتا ہو وہ بعید ہے۔ اب سبق کی عبارت دیکھتے ہیں۔ ذالک وہ، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک نجم وہ ستارہ ہے، ھذا مسجد یہ ایک مسجد ہے، وذالک بیت اور وہ ایک گھر ہے، ھذا حصان یہ گھوڑا ہے، وذالک حمار اور وہ گدھا ہے۔ حصان کے معنی گھوڑے کے آتے ہیں اور حمار کے معنی گدھے کے آتے ہیں۔ اذالک کلب کیا وہ کتا ہے، لا نہیں، ذالک قط وہ بلی ہے۔ کلب کے معنی ہے کتا اور قط کے معنی ہے بلی۔ ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک سریر وہ تخت ہے۔ من ھذا ومن ذالک یہ کون ہے اور وہ کون ہے، ھذا مدرس وذالک امام یہ استاد ہے اور وہ امام ہے۔ ما ذالک وہ کیا چیز ہے، ذالک حجر وہ پتھر ہے۔ حجر کے معنی ہیں پتھر کے۔ ھذا سکر وذالک لبن یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے۔ سکر کہتے ہیں شوگر اور چینی کو، اور لبن کہتے ہیں دودھ کو۔ تمرین، اقرأ وکتب پڑھیے اور لکھیے۔ اس عنوان کے تحت جو جملے ہیں ان جملوں کو اعراب کے ساتھ کاپی میں لکھنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ھذا سکر وذالک لبن یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے۔ من ذالک وہ کون ہے، ذالک امام وہ امام ہے۔ اذالک قط کیا وہ بلی ہے، لا نہیں، ذالک کلب وہ کتا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا حجر یہ پتھر ہے۔ الکلمات الجدیدہ کلمات کے معنی ہیں الفاظ کے اور جدیدہ کے معنی ہیں نئے کے۔ الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ۔ امام امام، حجر پتھر، سکر چینی، لبن دودھ۔